تو قرآن سامنے اٹھا کے کہتا ہے اللہ کی قسم ہے سرکار میرے جیسے بشر تھے، میں بھی قرآن اٹھا کے سر پہ کہہ سکتا ہوں اللہ کی قسم ہے جو سرکار کو اپنے جیسا بشر کہے، بڑے کائنات کا کوئی فرق ہو، خدا کی قسم خدا علیہ السلام سے اسی وقت خارج ہو جاتا ہے، وہاں سے قدم بعد رکھتے ہیں وہ کافر پہلے ہو جاتا ہے۔ سرکار ہمارے جیسے، سرکار نے صحابہ کو کیا فرمایا؟ واللہ لانظر، ایسا اب مجھے اللہ کی قسم ہے میں دیکھ رہا ہوں، لانظر لام تقید کا، واللہ اللہ کی قسم اٹھائی تقید کے لیے، انہیں کا ذکر کیا تقید کے لیے، سرکار نے ایک بات بتانے کے لیے 3 تقیدوں کا ذکر کیا، اس کو بیان والے جانے کتنی تقیدوں کا ذکر ہے؟ حالانکہ رسول اللہ کے بعد پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نبی ہے، آپ ایک تقید بھی نہ لگاتے تو مسلمان کے بعد کا معنی فرض ہو جانا تھا، لیکن سرکار نے کتنی تقیدیں لگائی؟ انہا ایک، واللہ قسم اٹھا کے کلام کو پختہ کیا 2، اور لانظر، حالانکہ اصل سیغہ تو ہے انظر، اصل سیغہ کیا ہے؟ ناظر انظر سے انظر ننظر ویت متقدم کا سیغہ، انظر نہیں فرمایا، کیا فرمایا؟ لانظر، اور لام بھی کس چیز کا ہے؟ تاکید کا ہے، 3 باتوں کو داخل فرمایا کلام کی پختگی کے لیے، اور بات کیا فرمائی؟ فرمایا واللہ، ایسا تھا اللہ کی قسم ہے لانظر الى حوض الان، میں مدینے میں بیٹھ کے حوض کوثر کو ملاحظہ فرمایا، جو نبی مدینے میں بیٹھ کے حوض کوثر کو دیکھ سکتا ہے وہ نبی مدینے میں بیٹھ کے پاکستان میں اپنے غلاموں میں نگاہ کرم نہیں فرما سکتا؟ بتائیے، آپ صحابہ سن رہے ہیں، آج بیت سن رہے ہیں، سرکار سنا رہے ہیں، کسی نے کوئی اعتراض ہے؟ دنیا میں نہیں ہوا، رب نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا، اگر کوئی اعتراض کی بات ہوتی تو جبریل فوراً آ جاتا، جو 1 سیکنڈ کے کھڑوے حصے سے بھی پہلے آ جاتا ہے، وہ آج کیوں نہیں آتا؟ پوچھے ان سے، اس لیے نہیں آتا، اللہ کو پہلے فرما چکا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اے لوگوں زبان مستقر رحیم کی ہوتی ہے، جو جاری ہوتا ہے وہ رب کا کلام ہوتا ہے، رب کی مرضی بھی یہی ہے، رب کی مرضی بھی معلوم ہوا سرکار سے کائنات کی کوئی چیز چھپی ہوئی، ان سے حوض کوثر میں چھپتا ہے، یار دنیا سے کون سا فائدہ ہے جو چھپ کے دکھائے؟ یہ دنیا تھوڑی سی ہے، پورا وائل تھوڑا سا ہے، بنسبت اس سفر کے جو سفر مدینہ مسجد نبوی سے حوض کوثر تک ہے، یہ دنیا مدینہ سے تھوڑے فاصلے پر ہے، اس فاصلے کے جو مدینہ سے جنت تک فاصلہ ہے، تو سرکار وہاں بیٹھ کے جنت بھی دیکھ رہے ہیں حوض کوثر بھی دیکھ رہے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ دنیا والے سرکار سے چھپ سکتے ہیں؟ اگلی بات فرمایا وَإِنِّي، اور بے شک مجھے اوتیت مفاتیح خزائن الارض، لگاؤ فتوہ امام بخاری ہے کہ مجھ پہ لگانا ہے تو میرے سنی بھائیوں پہ لگانا ہے، سرکار فرمائے انی، فرمایا بے شک اوتیت، مجھے دے دیا گیا ہے، مجھے یہ عطا کر دیا گیا ہے، مجھے یہ عطا کیا چیز؟ مفاتیح خزائن الارض، کہتے ہیں سرکار سے نہ مانگو ورنہ مشرک ہو گے، بھائی مانا سرکار سے نہیں مانگنا تو کس سے جا کے مانگے؟ ہمیں جو مشرک کہتا ہے، جن محدثین نے ان حدیثوں کا ذکر کیا ہے ان پہ ذرا کیا فتویٰ ہے، جن صحابہ نے ان حدیثوں کو سن کے چپ کی ہے ان لوگوں پہ ذرا کیا فتویٰ ہے، جس مصطفیٰ کریم نے خود یہ جملے فرمائے ہیں اس نبی پہ ذرا کیا فتویٰ ہے؟ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا اوتیتو، رب نے دے دیا ہے، رب نے ہمیں کیا چیز؟ مفاتیح خزائن الارض، فرمایا زمین کے جتنے خزانے ہیں ان سب کی چابیاں رب نے مجھے ہی عطا فرما دی ہے، خزانوں کی چابیاں دے دی ہیں، کس لیے؟ ہاتھ کو سکڑ گیا تھا، کسی کو بھیجنے سے 1 روپیہ 1 چیز نہ دینا نہیں، اس لیے دیے محبوب، ہم بھی مسلمان ہیں، آپ ہمارے محبوب ہیں، جس کو جتنا چاہے عطا
سبق بھولا نہ کریں. کس کتاب کی حدیث ہے؟ صحیح بخاری شریف کی حدیث, کتاب الجنائز میں 1300 حدیث کا نمبر ہے. سرکار آگے بناتے ہیں, یہ بڑی مزے کی بات ہے. ویسے تو سرکار کی ہر بات ہی لطف اندوز ہوتی ہے, یہ اس لیے مزے کی ہے. اس بات کے سنانے سے پہلے تمہیداً آپ سے ایک سوال ہے. ایک طرف پوری دنیا کے لوگ اکٹھے ہو جائیں, میں بھی, آپ بھی, اور بھی بالفرد والبہان, اور یہ سارے کے سارے ایک ایسی بات کہیں کہ یوں ہو گیا ہے, کوئی بھی بات, اور دوسری جانب فقط سرکار علیہ السلام و تشریف فرما دے یہ اس طرح نہیں ہے بلکہ اس طرح ہے. پھر سن لیں, پوری کائنات کے لوگ, عوام الناس ایک جگہ جمع ہو کے کہیں کہ یہ اس طرح ہے, اور سرکار اکیلے فرمائے نہیں یہ اس طرح نہیں بلکہ یہ اس طرح ہے. بتائیے پوری دنیا کے عام لوگوں کی بات کو ماننا بات ہوگا یا سرکار علیہ السلام کی بات کو؟ اونچی بول رہے, اونچی. اب سنیے حدیث شریف سنیں, کتاب صحیح بخاری ہے, کتاب الجنائز حدیث کا نمبر 1300. سرکار علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ فرمایا اور بے شک اللہ کی قسم, اور بے شک اللہ کی قسم, ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی. فرمایا صحابہ مجھے رب کی قسم ہے میرے بعد میری امت قیامت کے دن تک مشرک نہیں ہو سکتی. اور میرے الفاظوں پر انی واللہ, فرمایا بے شک میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں. سرکار صحابہ کو فرمایا واللہ ما اخاف, اللہ کی قسم مجھے کوئی خوف نہیں ہے, اللہ کی قسم مجھے کوئی خوف نہیں ہے. علیکم صحابہ تم پہ اور قیامت تک آنے والوں پر اپنی امت میں مجھے اس بات کا کوئی خوف ہے. کس طرح فرمایا؟ رب کی قسم اٹھا کے فرمایا. وہ بات کیا ہے؟ فرمایا ان تشرکوا بعدی, کہ میرے بعد میری امت میں لوگ شرک کریں. فرمایا اللہ کی قسم ہے صحابہ جو مرضی یہ کرتے پھریں, لیکن میری امت میں قیامت تک کبھی شرک دوبارہ آ سکتا. یہ کس کا فرمان ہے؟ اب اس تمہید کو لاگو کریں جو پہلے آپ کو سنا چکا ہوں. آپ کے نبی علیہ السلام اللہ کی قسم اٹھا کے کہیں کہ میرے بعد امت مشرک ہو سکتی, اور ادھر کوئی بندہ ہو یا کئی بندے ہوں یا وہی تمہید والے بات, ساری دنیا والے آ جائیں اور قرآن پہ اور سر پہ قرآن نہیں, ہزاروں قرآن اٹھا کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ امت مشرک ہو گئی ہے. بتائیں کس کی بات ماننا فرض ہے؟ اونچی نہیں, مجھے مزہ نہیں آیا. اونچی بولے کس کی بات ماننا فرض ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بات پہ ایمان رکھنا فرض ہے. اور ذرا اس کے بارے میں بھی تو پوچھے نا شریعت سے, یہ کس کا جگہ وہ ایمان ہے؟ ایک بات پر صحیح حدیث میں ہر وقت تو رونا ہوتا ہے بخاری کی حدیث کا. میں نے تجھے یہ بخاری کی حدیث پڑھ کے سنائی ہے, بار بار کتاب کا نام بھی لیا جا رہا ہے, اس چیپٹر اور باب کا نام بھی لیا جا رہا ہے, اور حدیث کا نمبر بھی بار بار دہرایا جا رہا ہے. اگر ہم اس بات میں تھوڑے سے بھی غلط ہوتے, کبھی بھی ہم اتنا واضح لفظوں میں کلام نہ, اور یہ نہیں کہ آپ کی مسجد میں بند ہے, یہ اگلے جگہ تک انٹرنیٹ پہ اپلوڈ ہو جائے گی, پوری دنیا میں لوگ اس کو سن سکتے ہیں. وہ بےایمان بھی سن سکتا ہے, اور اس بےایمان کو چیلنج ہے منبر رسول پہ بیٹھ کے اہل سنت کا
बेईमान को इस हदीस में कोई कलाम है तो मैदान में उतरे, साबित करे कि बुखारी की हदीस नहीं, साबित करे कि हदीस किताब जनाज़ में नहीं, और साबित करे कि ये हदीस सनद के पास से ठीक नहीं, साबित करे मैदान में आके जो मफहूम मैंने अर्ज किया अपनी जुबान में इस हदीस का ये माना नहीं है। और आपको मजे की बात बताऊं, मैं तो इसको पढ़ रहा हूं आपके सामने किताबुल जनाइज़ से, पता है इमाम बुखारी ने इस हदीस को सही बुखारी में कितनी जगह नकल किया है। इसके अलावा किताबुल जनाइज़ के अलावा 5 और जगहों पे वो पूरी बुखारी में यह हदीस 6 मरतबा इमाम बुखारी ने जिक्र किया है। कितनी बार जिक्र किया हदीस के जिस जुमले पे हम पहुंचे हुए सरकार क्या उठा रहे अल्लाह की। अब आप भाई भी बोल रहे हैं मुमकिन है ये सरकार के जुमले दोहराने की बरकत से आप हमारी कोशिश करवा दें। सरकार ने क्या उठाई, अब सरकार के जुमले बोल रहे हैं। सरकार ने फरमाया वल्लाही, क्या ये तो आपको आता है, बोल रहे क्या फरमाया वल्लाही। जुमले आगे क्या है, मा खाफू, बड़े बड़े मा खाफू अलैकुम अन तुशरिकू बाती, फरमाया अल्लाह की कसम है साहबा मेरी उम्मत में दोबारा शिर्क आ सकता नहीं। अब उससे पूछे जो 24 घंटे मुसलमानों को मुशरिक बनाता है, किसी ने मिलाद किया माजला वो मुशरिक हो गया, कोई कब्रिस्तान चला गया वो मुशरिक हो गया, किसी ने बहुत से आदम रज़ियल्लाहु अन्हु को इशारे साफ करते हुए सर को ख्याल किया कि आदम शरीफ पका ली वो मुशरिक हो गया, किसी ने या रसूलल्लाह कह दिया वो मुशरिक हो गया। इस बेईमान से पूछे हम तेरी बात माने या जिस नबी की बात पे कलमा पढ़ के बंदा मुसलमान होता है अपने आका की बात को माने। इसको इतनी तमीज़ ही नहीं है। इस्लाम में शिर्क कहते किसको है, जब तक बंदे का ये अकीदा ना हो कि अल्लाह के सिवा कोई और भी इबादत का मुस्तहिक है इस तरह जिस तरह के रब इबादत का मुस्तहिक है, नंबर 1। नंबर 2, जब तक किसी शख्स का ये अकीदा ना हो कि जिस तरह अल्लाह वाजिबुल वजूद इसी तरह अल्लाह के सिवा कोई और भी वाजिब बोले, जब तक ये 2 बातें किसी के ज़हन में ना हो या इनमें से कोई एक, उस वक्त वो बंदा मुबाहिल है तो ही परस्त है, मुशरिक बन सकता है। इस्लाम में शिर्क की 2 किस्में बस। चलो वो तो है ही किसी खाते के नहीं है, जो कहते हैं हम गैर मुक़ल्लिद हैं, उनको तो आग लगाओ। बात करते हैं हम दूसरों की जो अपने आप को हनफी भी कहते हैं, फरूक शरह में अपने आप को हनफी भी कहते हैं। बेईमानों तुमने तो शरह अकायद में ये तारीफ पढ़ ली है, तुमने तो शेर की ये तारीफ और अक़साम शरह अकायद में जो भी आगे बढ़ता है अरबी को कोशिश करता है उस बंदे को शरह अकायद लाज़मी पढ़नी पड़ती है, निसाब में शामिल है। तुम पढ़ाते भी हो करते भी हो बेईमानों, फिर भी तुम शिर्क के खिलाफ कब्रिस्तान के ये मुशरिक हो गया, इसने यार का ये मुशरिक हो गया, फला ने अब दाता ने मेरी से मदद मांग ली कि आप अल्लाह के नेक बंदे हैं, मैं मुश्किल में हूँ, अल्लाह से दुआ करें रब मेरी मुश्किल को, तो ये मुशरिक हो गया। न जाने इनके हर शिर्क है किस चीज का नाम, इनसे पूछे ना कब्रिस्तान जाने से तो बंदा मुशरिक बनता है, कब्रिस्तान में होती क्या है यार, कब्रिस्तान में क्या बनी होती है, कब्रें, तो मतलब क्या निकला, कब्र पर जाना शिर्क है। कब्र पर जाना, कब्र के ऊपर जाना तो शिर्क है, तो अंदर जाना तो उसने वाला शिर्क होना चाहिए तुम्हारे नजदीक कि जब ये ऊपर गया तो अकेला गया, जब अंदर गया तो कई बंदे इसके साथ गए, कई बंदे इसके, कोई होश करो, कोई अकल की बात करो, बात वो करो जिसका कोई कुरान हो, जिससे सबूत भी मिलता हो। ऐसे ना उम्मत को मुशरिक बनाओ। अजीब बात है, सरकार अल्लाह की कसमें उठाएं कि मेरी उम्मत में दोबारा शिर्क आ सकता, और लोग आज स्टेज में बैठ के कुरान झूठी कसमें उठा के कहें फला भी मुशरिक, फला भी मुशरिक और फला भी। आप बिल्कुल पता चलिए इनकी किताबों में मुझे और आपको मुशरिक लिखा हुआ है, मुझे आप बिल्कुल क्या लिखा हुआ है,
معاذ اللہ، وجہ کیا ہے کہ ہم سرکار کی شامل مانتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ پھر صحابہ کو بھی تو ہمارے عقائد تو صحابہ والے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہوں۔ سرکار نے جب فرمایا اللہ کی قسم میرے بعد امت میں شرک آ سکتا، وہ صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا ہے؟ امت تو آئے گی قیامت، آپ ابھی اٹھ کے اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، کوئی صحابی کھڑا؟ تو صحابہ کا کھڑا نہ ہونا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کا یہی عقیدہ ہے کہ سرکار کی نگاہ قیامت تک کام نہ رہی ہے۔ سرکار سے کوئی چیز کائنات میں چھپی ہوئی تو غلط کہہ رہا ہوں، تو پھر آپ کے سوال ہے اگر یہ غلط ہے تو پھر صحابہ کھڑے کیوں نہیں ہوئے؟ ان کا کھڑا نہ ہونا ہی بتاتا ہے، ان کا عقیدہ یہی تھا کہ کائنات کا گزارا سرکار سے چھپا ہوا، اور آپ کا عقیدہ بھی تو یہی ہے۔ اگر ہم یہ عقیدہ رکھیں تو مشرک، صحابہ نے بھی تو یہی رکھا ہے، اور ہم تو اس درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتے جس درجے کی محبت صحابہ سرکار سے بھی ہم کو دیتے ہیں، ہمارے تو اسلام نہیں ہے۔ اب سرکار علیہ السلام نے ساتھ ایک بات کے ساتھ فرمائی، فرمایا وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا۔ ہاں صحابہ مجھے اپنے امت پہ بندوں پر اگر خوف ہے، اپنے بات اس بات کا ہے کہ لوگ دنیا کی دولت کی محبت میں گرفتار ہو جائیں گے، دنیا کی دولت کی محبت میں کیا ہو جائیں گے؟ اس قدر گرفتار ہو جائیں گے کہ دولت کمانے کے لیے رب رسول کی شریعت کو بھی توڑ بیٹھیں گے۔ لیکن جو فرمایا تھا آج وہ سامنے ہے، جو فرمایا تھا آج وہ 1450 سال پہلے کلام ہو رہا ہے، آج ہم اس کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب تو ایمان مردہ جانور لوگوں کو کھلا رہا ہے، مردہ جانور مر گیا ہے اور وہ گیا ہے، اس نے 8-10 کا خریدا مردہ جانور، اس کو دبا کر کے مسلمانوں کو کھلا رہا ہے۔ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ ہے، اس کے دل میں دنیا کی محبت ظاہر کر چکی ہے، اس نے اللہ کے دین کو ٹھکرا کے چند کھوٹی دولت کے سکے کمانے کے لیے لوگوں کو حرام کر دیا۔ اور ہمارے ملک میں کیا نہیں ہوتا، آپ سب کو پتہ ہے، رشوت ادھر، سود ادھر، غریبوں کا حق یہی مانا جاتا ہے، مساکین کا حق یہی مانا جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کس چیز کے رابطے؟ دنیا کی دولت کی محبت کے رابطے۔ اگر یہ گرفتار نہ ہوتے تو شریعت کو آگے رکھتے، دولت کو پیچھے۔ دولت آپ کمائیں لیکن شریعت کی روشنی میں، حرام طریقے سے۔ اسلام آپ کو دولت کمانے سے روکتا ہے، اسلام تو آپ کو روکتا ہے حرام طرح سے۔ اللہ تعالیٰ پر اسے دعا ہے صحیح معنوں میں ہم سب کو اللہ پاک قرآن سنت کا فہم عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں دین کو سمجھ کر انہیں عقائد پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ الرحمن اگلے جمعہ مبارک میں علم غیب صحیح بخاری اور مسلم اس کے حوالے سے چوتھی قسط ذکر کریں گے۔ اب آپ سے اپیل